یہ جو بائی الیکشن کا رزلٹ ہے، اس کو جب پنجاب کی چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ایک ریفرینڈم قرار دیں گی، تو ریفرینڈم کا مطلب یہ ہے کہ ویسا ہی ریفرینڈم جیسا کہ کلین سویپ جنرل ضیاء الحق نے کی تھی۔ تو اب آپ کلین سویپ کا دعویٰ کر رہی ہیں، تو کلین سلیپ کے جو دعوے میں جو میسج ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو قومی اسمبلی کی 6 کی 6 نشستیں ہیں وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نے جیتنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا رزلٹ بھی آپ کو یہی بتا رہا ہے۔ تو یہ جو بائی الیکشن ہے، اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو بطور وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں کی ضرورت نہیں رہی۔ جب 2024 کے الیکشن کے بعد پرائم منسٹر کا مرحلہ آیا تھا تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جی ہمارے ووٹوں سے شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب کو بہت سے جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے ووٹ دیے تھے، لیکن سب سے جو بڑی اتحادی جماعت بن رہی تھی ان کی وہ پیپلز پارٹی تھی، جس کے 74 ووٹ تھے، 74۔ اب جو باقی جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں اس میں ایم کیو ایم بھی ہے، استحکام پاکستان پارٹی بھی ہے، نیشنل پارٹی بھی ہے، اور بھی پارٹیاں، تو ان سب پارٹیوں کے جو ووٹ ہیں وہ کل ملا کر 170 بن گئے ہیں۔ یہ 6 جو قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی ہیں انہوں نے بائی الیکشن میں، ان کو ملا کے 170 جو ہے اس کا فگر پورا ہو گیا، اور اب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ظاہری بات ہے، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ ان سے بڑھ کر کس کو خوشی ہوگی کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو مرکز میں اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے اب پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے دنوں مریم نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کے درمیان کچھ سخت بیانات کا تبادلہ ہوا تھا۔ اس کے بعد سے جو صدر آصف علی زرداری صاحب ہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو یہ کہا ہے کہ آپ نے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے مریم نواز سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی بیان نہیں دینا، کیونکہ فی الحال ہم یہ افورڈ نہیں کرتے اور ہمیں ابھی پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا ہے۔ شہباز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب تو یہ سمجھتے ہیں، لیکن ایک جو سیاست ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اور ظاہری بات ہے جو بلاول بھٹو صاحب ہیں ان کی نظر بھی مستقبل میں وزیر اعظم کی کرسی پر ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی بھی نظر مستقبل میں وزیر اعظم کی کرسی پہ ہے۔ تو دونوں جو ہیں وہ پرائم منسٹر شپ کے امیدوار ہیں، اور دونوں جو ہیں اب ان سے ایک زبردستی کا سیز فائر تو کروا دیا گیا ہے، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے یہ جو 13 نشستوں کا بائی الیکشن تھا اس کو ریفرینڈم قرار دے کے پیپلز پارٹی کا نام لیے بغیر اس کو یہ میسج دے دیا ہے کہ ہم نے آپ کو بھی فارغ کر دیا، اور یہ جو کلین سویپ ہے یہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہے، صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کے خلاف بھی ہے، اور بلاول صاحب اب آپ وزیر اعظم بننے کا خواب چھوڑ دیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے بائی الیکشن کے اگلے دن یعنی 24 نومبر کو انہوں نے جو اپنی کابینہ اور پروونشل سیکرٹریز کے اجلاس سے جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بہت ناپ تول کر گفتگو کی، نوٹس انہوں نے سامنے رکھے ہوئے تھے، اور وہاں سے دیکھ کے وہ گفتگو فرما رہی تھی، اور اس گفتگو میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، اور وہ بات کیا کی ہے؟ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو جیل میں قید کیا گیا اور مجھ پہ بہت ظلم ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے مریم نواز کو، ان کے والد کو، شہباز شریف صاحب کو اور مسلم لیگ نون کے بہت سے رہنماؤں کو گرفتار کیا، ان پر جھوٹے مقدمے بنائے اور ان کو کافی عرصہ جیل میں رکھا، اور مریم نواز بھی جیل میں گئی۔ لیکن جب وہ بطور چیف منسٹر اپنی کابینہ اور پروونشل سیکرٹریز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وہ جب ڈیلیبریٹلی یہ کہتی ہیں کہ میں پاکستان کی تاریخ کی وہ پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو جیل میں قید کیا گیا اور اس پہ بہت ظلم ہوا، تو یہ وہ ایک طرح کا میسج دے رہی ہیں پیپلز پارٹی کو
کہ میں نے آپ کی جو خاتون لیڈرشپ ہے اس سے زیادہ ظلم برداشت کیا ہے. اب کوئی مریم نواز کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جی ان کو پاکستان کی سیاسی تاریخ کا علم نہیں ہے. بچے کو پتہ ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے سکھر جیل میں بہت سخت قسم کی قید کاٹی تھی, اور جو مئی جون کی جو گرمی تھی اس گرمی میں بھی ان کے پاس پنکھا نہیں تھا. اور وہ ان کی اگر آپ کتاب پڑھیں تو اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, ڈاٹر آف دی ایسٹ میں پوری کہانی انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اور وہ اپنے چہرے پہ لگاتی تھی تاکہ جو گرمی کی شدت ہے اس کو کم کیا جا سکے. پھر بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے بھی ضیاء الحق کے دور میں قید کاٹی, اور بھی بہت سی خواتین ہیں, میں ان کا بھی نام لے سکتا ہوں. لیکن یہ جب عمران خان کے دور میں مریم نواز کو گرفتار کیا گیا تو اسی دور میں فریال تالپور جو کہ آصف زرداری صاحب کی بہن ہیں ان کو بھی گرفتار کیا گیا. تو جس طریقے سے ظلم و ستم کی کہانیاں بیان کرتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ, تو فریال تالپور کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. وہ بیمار تھیں, ہاسپٹل میں تھیں, ان کو ہاسپٹل سے رات کے 12 بجے چاند رات کو اٹھا کر گرفتار کیا گیا اور جیل بھیج دیا گیا. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں میں پاکستان کی سیاسی تاریخ کی وہ پہلی خاتون سیاستدان ہوں جس کو گرفتار کیا گیا. تو وہ یاسمین راشد کو بھی بھول گئی ہیں جو کینسر کی مریضہ ہیں اور پچھلے 2-2.5 سال سے وہ بھی جیل میں ہیں, اور بھی میں بہت سے نام لے سکتا ہوں. نام لینے میں تو اگر میں شروع ہوا تو لمبی ایک میں آپ کو داستان سنا سکتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں جو جنرل ضیاء الحق کا دور تھا اس دور میں خواتین کارکنوں کو اور رہنماؤں کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ لاہور کے شاہی قلعے میں ان پر جو تشدد کیا گیا وہ آپ ناقابل بیان ہے. یعنی کہ میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ فرخندہ بخاری جو کہ ایک رائٹر تھیں اور پیپلز پارٹی کی حامی تھیں, تو ان کو شاہی قلعے لاہور میں ان کو صرف بیگم نصرت بھٹو کے خلاف گواہی پر راضی کرنے کے لیے جب ان کو پریشرائز کیا گیا اور انہوں نے انکار کیا تو سگریٹ سے ان کے جسم پہ نشان لگائے جاتے تھے, ان کی انگلیوں کو داغا جاتا تھا اور وہ چیخیں مارتی تھیں. لیکن انہوں نے یہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ جو ہیں ان کے خلاف گواہی دینے پر آمادگی ظاہر نہیں کی. اور بھی میں بہت سی خواتین کے بارے میں آپ کو بتا سکتا ہوں.